میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی سارے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیست۔ معزز و محترم عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم، اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کا حقیقی نور عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کو بھی دین اسلام پہ پختہ فرمائے۔ معزز احباب، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کریم کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں، شہید ہو جائیں، لا تحسبن الذین قتلوا، انہیں تم نے مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ پہلے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو تم نے مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے، تم نے انہیں مردہ کہنا نہیں۔ یہ پہلا سٹیپ تھا، رب کے راستے میں جو شہید ہوں انہیں مردہ کہنا نہیں۔ اگلے مرحلے میں فرمایا ولا تحسبن الذین، وہاں تھا ولا تقولوا، کہنا نہیں، یہاں ہے ولا تحسبن الذین، تم نے ایسا سوچنا بھی نہیں۔ یعنی اس سے بھی اگلی بات ہے کہ تمہارے وہم و گمان میں کہیں یہ بات قریب بھی نہ آئے کہ تم ان لوگوں کو مردہ کہہ دو جنہوں نے اپنی جانیں رب کے راستے میں نچھاور کر دیں، بل احیاء، پہلے فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں تم شعور نہیں رکھتے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا گمان بھی نہیں کرنا، بل احیاء، زندہ ہیں وہ، عند ربہم یرزقون،
رب کی بارگاہ سے انہیں مسلسل رزق بھی دیا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کریم نے شہداء کی زندگی کو کتنی اعلیٰ زندگی قرار دیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ تم نے اپنی زبان پہ بھی پہرا لگا کے رکھنا ہے، تم نے ان کے بارے میں اپنے ذہن اور اپنے خیال پر بھی پہرا لگا کے رکھنا ہے، مردہ گمان بھی نہیں کرنا، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ فرحین، اور ان کو خوشی بھی حاصل ہوتی ہے اپنی قبروں میں، اللہ کی نعمتیں جب انہیں ملتی ہیں تو وہ خوشی حاصل ہوتی ہے، ایک دوسرے سے وہ اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اب بظاہر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی گردن کٹ چکی ہے، ان کے بازو کٹ چکے ہیں، ان کے جسم کے اعضاء الگ الگ ہو چکے ہیں، مگر رب فرماتا ہے نہیں، زندگی اور موت کا خالق و مالک میں ہوں، جنہوں نے اپنی زندگی میرے نام لگا دی، میں ان کو یہاں سے اچھی زندگی عطا کر دیتا ہوں۔ معزز احباب، شہید کا سلسلہ تو شروع سے جاری ہے، شہادتوں کی داستان تو بہت طویل ہے۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں شہدائے احد کا، چونکہ غزوہ احد شوال میں پیش آیا، اور غزوہ احد میں عظیم صحابہ کرام شہید ہوئے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پہ اپنی جانوں کا نذرانہ نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کی۔ غزوہ بدر کے وقت سے ہی کفار کو تکلیف بہت تھی، وہ بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھے، مسلمانوں نے 70 کفار مارے تھے، پورے مکے میں 1 سال تک قیامت کا سما رہا، اور وہ بار بار تدبیر کرتے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے۔ آخرکار 3 ہجری میں غزوہ بدر کے 1 سال بعد ان لوگوں نے اپنے ان مردوں کا بدلہ لینے کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا اور مدینہ طیبہ پر حملہ کر دیا۔ پورے جاہو جلال اور کر و فر کے ساتھ پوری تیاری کر کے وہ لوگ مدینہ طیبہ پہ حملہ آور ہوئے۔ مدینہ طیبہ میں جس ہستی نے یہ خبر پہنچائی ان کا نام حضرت عباس تھا، وہ حضور کے چاچا جان تھے، اور وہ مکہ شریف میں ہی رہتے تھے۔ انہوں نے وہاں سے ایک خط لکھا حضور کے نام کہ اہل مکہ پوری تیاری کر کے اپنے کفار مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ طیبہ پہ اٹیک کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ خط پہنچا، حضور نے اپنے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کیا صورتحال ہے۔ تو جب وہ صحابہ مدینہ طیبہ سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ کفار کا لشکر مدینہ طیبہ کے باہر تک پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے آ کے عرض کی حضور لشکر تو پہنچ چکا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کس ارادے سے آئے ہیں؟ حضور وہ تو لڑنے کے لیے پوری تیاری کر کے آئے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آؤ پھر مشاورت کرتے ہیں۔ حضور کا طریقہ کار تھا، آپ ہر مرحلے میں مشاورت کرتے تھے۔ آپ نے سب کو جمع کیا اور مشاورت کی، بتائیے مدینے میں رہ کے لڑنا ہے یا باہر نکل کے لڑنا ہے؟ تو جو ذہین و فطین اصحاب تھے ان کی رائے یہ تھی کہ حضور اب چونکہ وہ مدینہ طیبہ تک پہنچ آئے ہیں اور انہوں نے اپنی مرضی کا میدان حاصل کر لیا ہے، اب ہماری رائے یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں رہ کر لڑا جائے، چاروں طرف فوج لگا دی جائے، سیکورٹی نافذ کر دی جائے، اور جب وہ حملہ کریں تو ہم انہی اپنے گھروں کو مورچے بنا لیں اور یہیں سے تیروں کے ذریعے، اور جب وہ اندر داخل ہوں تو پھر ہم انہی مورچوں سے نکل کر ان پہ حملہ کریں، مدینہ طیبہ میں رہ کر دفاع کریں۔ جو نئے صحابہ کرام تھے، نئے جذبے،
اور نئے نوجوان، انہوں نے کہا نہیں جی ہم بدر والا معرکہ دیکھ نہیں سکے، ہم بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، حضور ایسے مزہ نہیں آئے گا، ہم تو چاہتے ہیں میدان میں جا کے لڑائیے، میدان میں نکلیں گے، وہیں پہ آمنے سامنے جنگ ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رائے یہ دی کہ یہاں رہ کر مدینہ طیبہ میں رہ کر لڑتے ہیں، جذباتی بنیاد پہ فیصلہ نہ کرو، جنگوں کے فیصلے بصیرت مانگتے ہیں، اور یہ جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ جنگوں کے معاملے میں تم سے کہیں زیادہ صاحب بصیرت لوگ ہیں۔ مگر ان بچوں نے، نوجوانوں نے، انہوں نے کہا نہیں حضور باہر نکل کے ہی لڑنا چاہیے۔ تو چونکہ مشاورت تھی، اور مشاورت میں جب دیکھا حضور نے کہ اب اکثریت کا فیصلہ اس طرح ہے، تو حضور گھر تشریف لے گئے، اور جب باہر نکلے اتنی دیر میں جو اکابر صحابہ تھے انہوں نے ان نئے نوجوانوں کو سمجھایا کہ جب حضور کی رائے بھی یہی ہے اندر رہ کر لڑنے کی، تو پھر تم نے کیوں اتنا اصرار کیا؟ جیسے حضور نے فرمایا تھا ویسے کر لینا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بڑے ہیں، چلے ہم یوں کر لیتے ہیں۔ اب حضور کو دوبارہ عرض کرتے ہیں۔ حضور باہر آئے تو حضور نے 2 زریں پہنی ہوئی تھی اور نیام سے تلوار نکالی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا حضور اب مدینے میں رہ کر ہی لڑتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، اب وقت ختم ہو گیا۔ اللہ کا نبی جب زرہ پہن کر تلوار نکال لے پھر اس کے سامنے 2 رستے ہوتے ہیں، ایک رستہ شہادت کا، دوسرا رستہ فتح کا۔ اب یا ہم شہید ہوں گے یا فتح حاصل ہوگی، اور اب باہر جا کر ہی لڑیں گے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اس حوالے سے ہمیں حکم دیتی ہے کہ پہلے مشاورت کرو، وشاورہم فی الامر۔ اللہ کریم نے فرمایا معاملات میں لوگوں سے مشاورت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مشاورت کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تو نے پختہ ارادہ کر لیا اور تمہاری مشاورت ایک شے پہ طے ہو گئی کہ اب یہ کرنا ہے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس پھر اللہ پہ توکل کر کے پھر شروع ہو جاؤ۔ پھر جب تم مشاورت کے بعد ایک فیصلہ کر لو، پھر نہیں دیکھنا کہ اب یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے یا پیچھے ہٹ جائیں یا آگے، نہیں، پھر اپنا توکل رب کی ذات پہ چھوڑو اور میدان میں اتر پڑو۔ حضور نے فرمایا پھر اب آؤ، اور ساتھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے میدان احد کی طرف سفر کیا، جہاں پہ دشمن فوج پہلے موجود تھی، دوسری سائڈ پہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے لشکر کی جگہ بنائی، اور وہاں پہ جب حضور پہنچے تو یہ جبل احد وہ ہے۔ حضور نے فرمایا ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اس سے حضور محبت کرتے ہیں، جبل احد حضور سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فوجوں کو مختلف مقامات پر جگہ دی کہ تم نے یہاں سے لڑنا ہے، تم نے یہاں، تم نے یہاں۔ اور ایک وہاں پہ درہ تھا پہاڑی، اس پہاڑی درے کے اوپر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے 50 صحابہ اکرام کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے اس جگہ پہ کھڑے ہونا ہے، اور ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، تم نے اس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہونا ہے، ادھر ادھر نہیں ہونا، اور یہاں سے تم نے دفاع کرنا ہے، جو بھی کافر ادھر سے آئے تم نے اس سے لڑنا ہے، اسے آگے نہیں آنے دینا۔ پھر حضور نے فرمایا اگر دشمنوں کے لشکر ہمارے وجود کو نوچ کر بھی لے جائیں اور پرندے آ کر ہمارے جسم کو نوچ کر اٹھانے لگے، تم نے اس درے کو پھر بھی نہیں چھوڑنا۔ جب یہ حضور نے حکم دے دیا، وہاں پہ
ڈیوٹی لگا دی، حضرت عبداللہ بن جبیر اس کے سردار بن گئے، جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ کی ابتدا میں اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی، کفار بھاگنے لگے، اور ان مجاہدین میں پھر ایک عظیم ہستی جن کا نام حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا جان، آپ نے چن چن کر پکڑ پکڑ کے 31 کفار قتل کر دیے، اکیلے حضرت امیر حمزہ نے۔ ان کا لقب تھا اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ کا شیر اور رسول کریم کا شیر۔ 31 کفار آپ نے قتل کر دیے۔ کفار نے جب دیکھا کہ ہماری ابتدا میں ہی 31 بندے، تو ایک بندے نہیں قتل کر دیے مسلمانوں کے اور دوسروں کو ان کے لیے بھی، تو کفار بھاگ اٹھے، میدان خالی چھوڑ دیا۔ جب کافر بھاگے، وہ جس درے پہ حضور نے کچھ افراد کو ڈیوٹی دی تھی کہ تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، اب ان کے جو سردار تھے وہ تو بڑے میچور آدمی تھے، وہ تو ڈٹ کے کھڑے رہے کہ یہاں سے کسی کو نہیں گزرنے دوں گا، مگر جو ابھی نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، جذباتی نوجوان، انہوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو وہ بھاگ کر انہوں نے کہا جب کفار بھاگ ہی گئے ہیں، جنگ تو اب ہم جیت ہی گئے ہیں، تو انہوں نے کہا چلو جو بھاگتے کفار ہیں، اب یوں کیجئے کہ ان کا جو اسلحہ ہے، ان کی جو زرہ ہے، ان کے گھوڑے اور اونٹ جو ہیں، اب یہ ان سے چھینیں اور چھین کر ان کو اسلام کے لیے مال غنیمت کے طور پہ استعمال کریں اور مدینہ طیبہ کو مضبوط کریں۔ ذاتی ہوس اس وقت بھی نہیں تھی، جہاں پہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید وہ اپنی ذات کے لیے تو کوئی گیا ہی نہیں تھا، گئے ہی مصطفیٰ کے لیے تھے، دین اسلام کے لیے تھے، اور انہوں نے یہ سمجھا اپنے طور پہ کہ شاید جب کفار بھاگ گئے ہیں تو اب وہ جو حکم تھا نا اس درے پہ کھڑے ہونے والا، شاید اب وہ حکم ختم ہو گیا ہے، کیونکہ کفار جو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، اس لیے بھاگتے چوروں کو جتنا بھی ہم ان کو پکڑ لیں کفار کو، تو اسلام کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، ان سے مال اسباب چھین لیں۔ اب یہ انہوں نے جو سوچا اور اس پہ وہ نکلے، یہاں پہ ان سے خطا ہوئی، کوتاہی ہو گئی۔ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا تھا کہ تم نے ہر حال میں یہاں رہنا ہے، اس پہ جب وہ نکلے تو ان کے سردار نے روکا بھی، مگر وہ نکل پڑے۔ اب اس وقت دشمنوں کے پاس ایک بہت کامیاب سپہ سالار تھا جس کا نام تھا حضرت خالد بن ولید۔ وہ حضرت تو بعد میں بنے تھے، اس وقت تک وہ کفار تھے۔ کافروں کے لشکر میں جناب خالد بن ولید، انہوں نے جب دیکھا کہ وہ درے کے بندے جو ہیں وہ نکل گئے ہیں، وہ جگہ خالی ہے، تو اس نے اپنے چند جوانوں کو جو کافروں کا ان کو لے کر اوپر سے، مسلمان یہ سمجھتے رہے کہ کافر بھاگ گئے ہیں، مگر انہوں نے اوپر سے آ کے اسی درے پہ مسلمان جو ایک دو تھے چند شہید کر کے انہوں نے حملہ کر دیا سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات ببرکات پہ۔ اب صورتحال اچانک بدل گئی، چند لمحات میں وہ جیتی ہوئی جو بازی تھی وہ بالکل بدل گئی، اور مسلمانوں کے اوپر اچانک دوسری طرف سے انہوں نے جب حملہ کیا تو اس کی توقع نہیں تھی، تو کئی صحابہ اکرام چند لمحوں میں شہید ہو گئے۔ اور اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے اوپر حملہ ہوا تو جو ہستی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو گئی اس کا نام ہے حضرت ابو طلحہ انصاری۔ وہ حضور کے سچے عاشق حضرت ابو طلحہ انصاری، حضور انہیں ایک کمان پکڑاتے ہیں، وہ تیر چلاتے ہیں، ایک کمان ٹوٹ گئی، دوسری ٹوٹ گئی، 3 کمانیں ٹوٹ گئی۔ اب تیر چلانے 3 کمانیں ٹوٹ گئی۔ اب کیا کرتے تھے کہ جو تیر آتے تھے وہ ان کو روکتے تھے، اپنے ہاتھ پہ روکتے، ادھر سے تیر آ رہا ہے تو ہاتھ ادھر، حضور آپ میرے پیچھے رہیں، حضور آپ پیچھے رہیں، آپ سامنے نہیں آئیں گے، ادھر سے تیر آتا ہے ادھر، ادھر سے تیر آتا ہے ادھر۔ ان کا وہ سارا ہاتھ شل ہو گیا، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات تک انہوں نے کسی دشمن کو پہنچنے نہیں دیا۔ اس طرح انہوں نے قربانی دی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے غزوہ احد میں دیکھا دوسری ہستی جو قربانی دے رہی تھی،
حضور فرماتے ہیں اس کا نام ام عمارہ ہے۔ وہ ایک بی بی تھی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ام عمارہ کو دیکھا، اس نے تلوار پکڑی ہوئی ہے، جب میں دائیں دیکھتا ہوں کہ میرے دائیں طرف لڑنے والا کون ہے تو ام عمارہ پہرا دے رہی ہے، بائیں طرف دیکھتا ہوں تو میرے لیے ام عمارہ میری ذات پہ پہرا دیتی ہوئی مجھے نظر آتی ہے۔ عورتوں کے اندر اتنا جذبہ اور اتنا اسلام کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی محبت کا اس قدر زیادہ اللہ کریم کی ذات برکات نے انہیں عطا کر دیا تھا جذبہ، جس پہ وہ لڑ رہی تھیں۔ اور ایک تیسرے صحابی رسول تھے جو اس جنگ میں شہید ہوتے ہیں، جن کا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حضرت حنظلہ جن کا باپ تو کافر تھا، ابو عامر راہب، بہت بڑا آدمی تھا، قابل آدمی تھا، مگر تھا کافر۔ یعنی وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو نبی کا انتظار ہے نا کسی نے آنا ہے تو وہ میں ہی ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لوگوں کو اپنی طرف قائل کرنے کے لیے اسلام کے خلاف استعمال کرتا تھا، اور اتنا زیادہ استعمال کرتا تھا کہ اس نے نبی پاک کے لیے ایک کنواں کھدوایا تھا کہ حضور گزریں گے، اوپر گھاس پھوس رکھ دی کہ حضور گزریں گے تو اس میں گر جائیں گے۔ وہ خود ذلیل و رسوا ہو گیا، مگر رب جب کام لینا چاہے، ابو عامر راہب وہ مر گیا، اللہ نے اس کے بیٹے حضرت حنظلہ کو عاشق رسول بنا دیا۔ وہ حضور کی ذات کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو۔ حضرت حنظلہ کی رات شادی تھی، اپنی زوجہ محترمہ کے پاس وہ تشریف لے گئے، اور ابھی شب عروسی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ادھر سے حضرت بلال کی آواز گونجی، اے اہل مدینہ تمہیں مصطفیٰ بلا رہے ہیں، تمہیں حضور کی ذات یاد کر رہی ہے، سرکار یاد کر رہے ہیں۔ جب یہ بات سنی تو حضرت حنظلہ نے اپنی اس نئی دلہن کو سلام کیا اور کہا بس اب میرا اور تمہارا تعلق اپنی جگہ پہ ختم، اب حضور نے بلا لیا ہے، اب میں جا رہا ہوں تمہیں چھوڑ کے۔ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سچا عاشق ایک رات اور صبح تک کا وقت بھی نہ مانگا، بلکہ اسی لمحے اٹھے اور حضور نبی پاک کی بارگاہ اقدس میں اس لشکر میں پہنچ گئے۔ میں بھی آ گیا ہوں حضور۔ لڑتے لڑتے کفار کو مارتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو بتایا گیا حضور سب کی میتیں مل گئی ہیں، سب کے وجود مل گئے ہیں، مگر حنظلہ کا وجود نہیں مل رہا۔ حضور تلاش کرتے ہیں، حضرت حنظلہ کا وجود نہیں ملتا۔ حضور خاموش ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ رہے، حضور نے فرمایا اب جاؤ، اب مل جائے گا۔ جب گئے تو دیکھا حضرت حنظلہ کا وجود اترا ہے اور ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہے، پانی کے قطرے جسم سے ٹپک رہے ہیں۔ حضور یہ کیا ہوا؟ فرمایا یہ حنظلہ ہے، اللہ کریم کی ذات ببرکات نے اس کی قربانی کو قبول کیا ہے۔ اسے فرشتے یہاں سے اٹھا کے آسمانوں پہ لے گئے تھے اور جنت کے پانیوں سے اسے غسل دے کے واپس لے کے آئے۔ حضور اس کی کیا حقیقت ہے کہ جنت کے پانیوں سے حضرت حنظلہ کو غسل کیوں دیا گیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ راز تو اس کی بیوی ہی بتائے گی، اس سے جا کے پوچھا جائے۔ پوچھا گیا تو کہا ہاں یہ حالت جنب میں تھے، ان پہ غسل فرض ہو چکا تھا، مگر حضور کی آواز جب سنی حضرت بلال کی تو انہوں نے کہا اب میں اتنی دیر بھی نہیں کروں گا کہ میں غسل کروں، بس حضور نے بلایا ہے تو میدان میں اتر پڑے۔ اس طرح قربانی دی۔ رب کو ان کی یہ ادا بھی پسند آئی کہ میرے حضور کی بارگاہ میں حاضری میں اتنی لیٹ بھی نہیں کی، تو کیا کیا؟ فرمایا فرشتوں دنیا میں غسل تو سارے کرتے ہیں، اس نے حضور کے لیے اپنی زندگی کو قربان کیا، اسے جنت میں پہلے غسل دیا جائے۔ غسیل الملائکہ ان کا لقب بن گیا۔ فرشتوں نے جس ہستی کو غسل دیا وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ ہستی جنہوں نے اپنی جان اپنا ہاتھ تک قربان کر دیا سب کچھ حضور کی ذات پہ، وہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنے وہ عظیم ہستیاں ہیں، ان کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو دل نور علی نور ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ اتنے سچے لوگ تھے، اتنے مخلص لوگ تھے کہ حضرت ابو حنظلہ انصاری آپ
अपने बाग में नफल पढ़ रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं। बाग बड़ा प्यारा था, बहुत घना बाग था और वहाँ पे फल लगे हुए थे। तो एक चिड़िया जो है वो बाग में से बाहर निकलना चाहती थी, तो बाग घना इतना था, उसको बाहर निकलने के लिए रास्ता ना मिला, पत्ते इतने ज़्यादा गहरे थे एक दूसरे के साथ लगे हुए। तो वो चहचहाती हुई कभी जाती है तो आगे से उसे रास्ता नहीं मिलता, फिर आगे निकलती है उसे रास्ता नहीं मिलता, तो उसकी जो वो चहचहाट है, तो हज़रत अबू तलहा उस तरफ मुतवज्जे हो गए हालते नमाज में। जब तवज्जो उस तरफ गई तो रकत भूल गए कि ये पहली रकत थी या दूसरी थी या तीसरी थी या चौथी थी। तो जैसे ही वो रकत भूले, खैर उन्होंने अपनी वो नफली नमाज मुकम्मल की और उसी वक्त सीधे हजूर की बारगाह में आए और आके अर्ज़ किया, हजूर मदीने में सबसे आला बाग रब ने मुझे दिया है, पर आज वहाँ पे एक चिड़िया की वजह से मुझे नफल भूल गए हैं। हजूर मैं ये सारे का सारा बाग अल्लाह के रस्ते में सदका कर, मुझे वो बाग नहीं चाहिए जो मेरा और मेरे रब के ताल्लुक में कहीं रुकावट बन जाए, जो मेरी तवज्जो उधर से छीन कर दुनिया की तरफ मुब्तला कर दे। मुझे ऐसा बाग चाहिए ही नहीं। ये थे वो लोग, इतने मुखलिस लोग थे दीन के साथ, और अल्लाह की ज़ात के साथ उनकी जो थी वो ताल्लुक था, वो रब था, वो इतना ज़्यादा मजबूत था। फिर जब इतना ज़्यादा मजबूत रब था, उसकी बुनियाद पे अल्लाह करीम की ज़ात व बरकात ने उन्हें ये उरूज अता किया था कि दुनिया तो दुनिया है, आसमानों से फ़रिश्ते भी उनके इस्तिकबाल के लिए आते थे और फ़रिश्ते भी आके उनको गुस्ल देने में फ़ख्र महसूस करते थे। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के चाचा जान इस जंग में शहीद हुए, और जब आपको नेज़ा मारा गया और आपके शिकम मुबारक से वो पीछे पुश्त से निकल गया तो आप गिर पड़े। उस वक्त किसी ने आपको पानी पेश किया कि हजूर पानी पी लें, तो आपने फरमाया नहीं, इन्नी साइमुन, मैंने रोज़ा रखा हुआ है। और शवाल का रोज़ा नफली रोज़ा था, फ़र्ज़ रोज़ा नहीं था। रोज़े रख के फिर दीन के लिए उन्होंने, और फिर जिस वक्त आपके वजूद को चीरा गया और उन कुफ़ार ने आपका कलेजा चबाया, निकाला, जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चाचा से बहुत प्यार था, हज़रत अमीर हमज़ा से इतना प्यार था, हजूर रोते थे, धाड़े मार के रोते। बल्कि सरकार ने कहा, अंसार की औरतों तुम लोगों पे तो रोती हो और अपने तो मेरे चाचा पे क्यों नहीं रोती? रोना है तो हज़रत अमीर हमज़ा पे रो। हजूर रोने लगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हज़रत अमीर हमज़ा को याद रखा। हमेशा हर साल मेरे हुजूर इनकी कब्र मुबारक पे, इनके रोज़ा अक़दस हजूर ख़ुद अपने सहाबा को ले जाया करते थे, वहाँ मिंबर सजाया करते थे, और ग़ज़वा ओहद के उस मकाम पे जहाँ शुहदाए ओहद की कब्रें हैं, वहाँ हुजूर मिंबर पे खड़े हो के हर साल तकरीर फरमाया करते थे। इसी को हम उर्स कहते हैं कि कोई दुनिया से नेक जाए तो हर साल उसके उसी मकाम पे आके उसका ज़िक्र खैर करना। हुजूर हर साल ये काम किया करते थे, उनका जिक्र करते थे, और हुजूर फरमाते थे ये वो शुहदाए ओहद हैं, क़यामत तक तुम जब भी इनकी कब्रों पे आके सलाम करोगे, ये तुम्हारी कब्रों से, ये अपनी कब्रों से तुम्हें उसका जवाब दिया करेंगे। जब भी कोई मदीना तैयबा जाए तो हज़रत अमीर हमज़ा की बारगाह में ज़रूर हाज़िरी दे। और मैं आपको एक राज की बात बता दूँ, ये गवर्नर मदीना है, रूहानी सल्तनत के गवर्नर हैं। अगर किसी का कोई काम ना होता हो, ऐसा काम हो जो फंस गया और ना होता हो, तो बुध की शाम, बुध की रात हज़रत अमीर हमज़ा की बारगाह में हाज़िर हो जाए और वहाँ हाज़िरी देकर सलाम अकीदत पेश करके उनकी बारगाह में फिर हुजूर की बारगाह में आए और आके अर्ज़ करे, हुजूर मैं आपके चाचा जान हज़रत जनाब अमीर से कभी रद्द नहीं होते। जिस बंदे का कोई ऐसा काम फंसा है वो हज़रत अमीर हमज़ा के वसीले से वहाँ जाए, मेरे सरकार उसकी बारगाह उस पर करम फरमा दे, निगाह करम फरमा दे। उसकी मुश्किलें आज भी हल होती हैं, वहाँ पे जाए।